پاکستان کی سیاست میں بہت کم ایسے لیڈرز آئے ہیں جنہوں نے اتنی مقبولیت حاصل کی ہو جتنی عمران خان نے۔ ایک وقت تھا جب لاکھوں لوگ انہیں پاکستان کا سب سے مضبوط اور امید کا پیغام دینے والا وزیر اعظم سمجھتے تھے، لیکن آج وہی شخص اڈیالہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا؟ وہ کون سی غلطیاں تھیں جو حالات کو یہاں تک لے آئیں؟ اور وہ کون سے فیصلے تھے جنہوں نے عمران خان کو پاکستان کی سب سے طاقتور کرسی سے سیدھا جیل تک پہنچا دیا؟ آج کی اس ڈاکیومنٹری میں ہم 2018 سے 2022 تک عمران خان کی حکومت، اس کی کارکردگی، اس کے ساتھی، اس کے جلسے اور تمام اہم فیصلوں کو سادہ اور غیر جانبدار انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عمران خان پاکستانی سیاست میں ایک منفرد شخصیت کے طور پر سامنے آئے۔ کرکٹ کے میدان سے سیاست کے سفر تک ان کی شناخت ہمیشہ تبدیلی، انصاف اور صاف شفاف نظام کے نعرے سے جڑی رہی۔ 2018 کے عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف پہلی بار وفاق میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی۔ عوامی توقعات بہت بلند تھیں، لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب ایک نیا دور شروع ہوگا، لیکن ساتھ ہی پاکستان کو وراثت میں ایک کمزور معیشت، بڑھتا ہوا خسارہ اور عالمی اداروں سے سخت شرائط بھی ملی۔ یہ پس منظر اگلے 4 سالوں کی سیاست اور فیصلوں پر بہت اثر انداز ہوا۔ عمران خان کی حکومت 2018 سے 2022 تک۔ حکومت ملتے ہی پاکستان کو 2 بڑے چیلنجز کا سامنا تھا: کمزور معیشت اور بڑھتا ہوا قرض۔ عمران خان نے کرپشن ختم کرنے، اداروں کو مضبوط بنانے اور معاشی اصلاحات کا اعلان کیا۔ حکومت نے صحت کارڈ، احساس پروگرام، ہاؤسنگ پروجیکٹس اور بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے متعدد سہولیاتیں متعارف کروائیں۔ ان اقدامات کو عام لوگوں نے مثبت انداز میں دیکھا، خصوصاً فلاحی پروگراموں کو بہت سراہا گیا۔ IMF سے قرض کتنا اور کیوں؟ پاکستان کی معیشت سنبھالنے کے لیے حکومت کو IMF کے پاس جانا پڑا۔ پاکستان نے تقریباً $6 بلین کے پیکج کے لیے معاہدہ کیا۔ یہ فیصلہ اس لیے لیا گیا کیونکہ پاکستان کے پاس مالی ذخائر تیزی سے کم ہو رہے تھے اور درآمدات کے لیے ڈالر موجود نہیں تھے۔ حکومت کے مطابق یہ قدم ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے ضروری تھا، لیکن IMF کی شرائط سخت تھیں، جس نے مہنگائی بڑھائی اور عوام میں بے چینی پیدا کی۔ عمران خان کے قریبی ساتھی کون ساتھ تھا، کون چھوڑ کر چلا گیا؟ حکومت کے پہلے 2 سال میں پارٹی کے اہم رہنما ایک مضبوط ٹیم کے طور پر نظر آتے تھے۔ ان میں جہانگیر ترین، علیم خان، شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، شیخ رشید اور کئی دیگر نام شامل تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ تعلقات بدلنے لگے۔ جہانگیر ترین اور علیم خان جیسے بڑے نام اختلافات کے باعث دور ہوتے گئے۔ کچھ رہنما خاموشی سے الگ ہوئے، کچھ نے نئی سیاسی سمت اپنا لی۔ یہ سیاسی دوریاں حکومت کی مضبوطی پر براہ راست اثر ڈالتی رہیں۔ جلسے، احتجاج اور سیاسی تناؤ۔ اپنی حکومت کے بعد عمران خان نے ملک بھر میں بڑے جلسے کیے۔ ان جلسوں میں ان کا بیانیہ تھا کہ انہیں اقتدار سے نکالا گیا اور انہیں عوام کی حمایت اب بھی حاصل ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں ریکارڈ شرکا نظر آئے۔ جلسوں کا مقصد عوامی رابطہ، سیاسی دباؤ اور اگلے انتخابات کی تیاری تھا۔ یہی جلسے پاکستان کی سیاست میں ایک نئی بحث اور ایک نئی تقسیم کا باعث بنے۔ وہ غلطیاں جنہوں نے عمران خان کو کمزور کیا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق چند اہم فیصلے عمران خان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئے: طاقتور سیاسی اتحادیوں سے دوری، معاشی ٹیم میں بار بار تبدیلی، IMF معاہدے میں تاخیر، سخت مہنگائی کا دباؤ، مختلف اداروں کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی۔ یہ تمام عوامل آخرکار سیاسی تناؤ، تحریک عدم اعتماد اور حکومت کے خاتمے پر منتجم ہوئے۔ حکومت ختم ہونے کے بعد عمران خان پر متعدد مقدمات قائم ہوئے۔ عدالتی کارروائیوں، سیاسی چیلنجز اور قانون کے تقاضوں کے نتیجے میں وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ یہ مقدمات ابھی عدالتوں میں زیر سماعت ہیں اور فیصلوں کا انتظار ہے۔ عمران خان کی سیاسی صورتحال نے پاکستان کی معیشت، بین الاقوامی تعلقات اور اندرونی سیاست پر گہرا اثر ڈالا۔ سیاسی تقسیم میں اضافہ ہوا، ملکی استحکام کمزور ہوا اور عوامی سطح پر بے چینی بڑھی۔ بین الاقوامی میڈیا بھی اس صورتحال کو قریب سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ پاکستان خطے کا ایک اہم ملک ہے۔ یہ سوال آج بھی برقرار ہے کہ مستقبل میں یہ سیاست پاکستان کی سمت کو کس طرف لے جائے گی۔ عمران خان کی کہانی ایک ایسے لیڈر کی کہانی ہے جو مقبولیت کی بلند ترین حدوں تک پہنچا، لیکن سیاسی تنازعات اور مشکل فیصلوں نے اسے ایک انتہائی غیر معمولی مقام پر لا کھڑا کیا۔ آج وہ جیل میں ہے، مقدمات چل رہے ہیں اور پاکستان کی سیاست ایک اہم موڑ پر کھڑی ہے۔ یہ وقت بتائے گا کہ عمران خان کا سیاسی سفر یہاں تک ختم ہوگا یا پھر ایک نئے دور کا آغاز بنے گا۔